السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مصباح محبوب اور آج ہم یہاں پر موجود ہیں۔ آج کی اس ویڈیو کے تھرو ہم بات چیت کریں گے ذہنی صحت کے بارے میں کہ ذہنی صحت آخر کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے ہماری زندگی میں، اور وہ کون سے اقدامات ہیں جو ہم لے کر اپنی ذہنی صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ ذہنی صحت کیا ہے۔ ذہنی صحت ایک انسان کی تندرستی کی ایک ایسی حالت ہے جس میں وہ اپنی صلاحیتوں کو جانتا ہے، ان کا ادراک کرتا ہے اور ان کو بخوبی اپنی زندگی میں استعمال کرتا ہے۔ یہ اگر ہم دیکھیں اوور آل لائف ہماری ڈپینڈ کرتی ہے ہماری ذہنی صحت کے اوپر، مینٹل ہیلتھ کے اوپر، مگر بدقسمتی سے اسے اتنی اہمیت حاصل نہیں ہے جتنی کہ یہ حقدار ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات چیت کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ندیم اقبال صاحب موجود ہیں جو کہ ماہر نفسیات، سائیکالوجسٹ اور ڈائریکٹر آف صداقت کلینک کراچی ہیں۔ تو ان سے جانتے ہیں کہ ذہنی صحت کی اہمیت ہماری زندگی میں کیا ہے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ دیکھیں میڈم، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی ایک بہت مشہور سینگ ہے، دیر از نو ہیلتھ ود آؤٹ مینٹل ہیلتھ، اور میرا یہ ماننا ہے کہ یہ سچ ہے، کیونکہ اگر کوئی بھی شخص مینٹلی طور پر تندرست نہ ہو، ذہنی طور پر تندرست نہ ہو، تو پھر وہ زندگی کے تمام معاملات کو ہی مؤثر طریقے سے نہیں کر سکتا۔ جیسے کہ ذہنی صحت کی جو اہمیت ہے وہ ہمارے روزمرہ زندگی کے فیصلے کرنے میں ہے، ہمیں اپنے موڈ و مزاج کو مینٹین رکھنے میں ہے۔ جب کوئی شخص ذہنی طور پر تندرست ہوتا ہے تو وہ اپنے روزمرہ زندگی میں ایسے فیصلے لیتا ہے جس سے اس کی زندگی گرو کرتی ہے اور وہ ترقی کرتا ہے۔ اور جب کوئی ذہنی طور پر تندرست ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے موڈ و مزاج کو مینٹین کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے اور دوسروں کے ساتھ اچھے رویے سے پیش آتا ہے اور اپنے تعلقات کو بہترین بناتا ہے، ایز کمپیئر ٹو اگر کوئی ذہنی طور پر بیمار ہو جاتا ہے تو کیونکہ ان کے موڈ و مزاج مینٹین نہیں رہ پا رہے ہوتے، جس کی وجہ سے ان کے تعلقات اور بہت قریبی اور ضروری جو تعلقات ہیں وہ بھی خراب ہو رہے ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے ذہنی طور پر تندرست ہوتے ہیں اگر ہم، اور ہماری ذہنی صحت ٹھیک ہوتی ہے، تو ہماری نیند، ہمارا آرام، ہماری خوشی، ہمارا غموں کو فیس کرنا، ہمارا چیلنجز کو فیس کرنا، ہمارا پڑھنا، ہمارا لکھنا، ہمارا سیکھنا، ہمارا اپنے بچوں کی پرورش کرنا، یا ہمارا اپنے کام کاج میں اچھا پرفارم کرنا، اپنے کام کاج کو بہتر سے بہترین انداز میں پرفارم کرنا، یہ تمام تر چیزیں ہی ہماری جو ذہنی صحت ہے اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ یعنی ہمارا میں یہ کہوں اگر کہ ہمارا جاگنے سے لے کر سونے اور پھر سونے کے بعد تک کے بھی جو تمام مراحل ہے وہ ہماری ذہنی صحت کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ جب ہم ذہنی طور پر صحت مند ہوتے ہیں تو ہم یہ سارے جو مراحل ہیں، جاگنا، کام کرنا، پرورش کرنا، تعلقات مینٹین کرنا، فیصلے کرنا، ڈیلی روٹین کے جو چیلنجز ہیں ان کو فیس کرنا، ان کو حل کرنا، ان کو بہتر انداز میں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری زندگی بہتری کی طرف جاتی ہے۔ مگر اگر ہم ذہنی طور پر تندرست نہیں ہوتے یا ہماری جو ذہنی صحت ہے وہ صحت کے بجائے بیماری میں کنورٹ ہو جاتی ہے تو یہ ساری چیزیں ہی متاثر ہو جاتی ہیں۔ سو اتنی زیادہ اہمیت ہے ذہنی صحت کی ہماری زندگی میں۔ میں نے ایک سینیریو دیکھا ہے، ایک چیز دیکھی ہے بینگ اے سائیکالوجسٹ، کہ لوگ اکثر اپنی روزمرہ زندگی میں آنے والی پریشانیوں کا شکار ہوتے ہوئے اپنے آپ کو ذہنی طور پر بیمار ثابت کرتے ہیں۔ مطلب یہ سینٹینس آپ نے بھی اکثر سنا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے ڈپریشن ہو رہا ہے، یا میں پینک اٹیک سے گزر رہی ہوں یا گزر رہا ہوں۔ تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ کیوں لوگ اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ کیا فرق ہے ذہنی طور پر بیمار ہونے میں اور ذہنی دباؤ کا شکار ہونے میں؟ دیکھیں، ہمیں فرق جاننے سے پہلے اگر ہم ذہنی دباؤ کی ڈیفینیشن کو سمجھ جائیں کہ ذہنی دباؤ کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ بیسیکلی جو ذہنی دباؤ کی ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ ذہنی دباؤ ہمیشہ کسی ایکسٹرنل اسٹیمولی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یعنی آپ کے تعلقات میں کوئی وقتی اتار چڑھاؤ پیدا ہو گیا، آپ کے کام کاج میں کوئی وقتی اتار چڑھاؤ پیدا ہو گیا، یا کوئی ماحول میں کوئی بھی وقتی چیلنج آ گیا ہے تو آپ سٹریس فیل کرتے ہیں، اور جب آپ سٹریس فیل کرتے ہیں، پریشر فیل کرتے ہیں، تو آپ تھوڑے چڑچڑے ہو جاتے ہیں، آپ تھوڑے بے صبر ہو جاتے ہیں، اور آپ اپنے آپ کو اندر سے زخمی محسوس کرتے ہیں۔ بٹ یہ جو صورتحال یا کنڈیشن ہے یہ وقتی ہوتی ہے،
جب ایسی کوئی ایکسٹرنل صورتحال میں خرابی پیدا ہوتی ہے، کوئی ایکسٹرنل اسٹیمولی آتا ہے، وہ کام کاج میں، تعلق میں، یا کوئی بھی کسی ماحول میں آپ کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا لیٹس سپوز، یا آپ کو کوئی بیماری کا پتہ چلا کہ آپ کو یہ بیماری ہو گئی ہے، وہ کوئی فزیکل ڈیزیز ہو، تو آپ اسٹریس فیل کرتے ہیں. مگر جو ذہنی بیماریاں ہیں وہ ان کا تعلق باہر کی بجائے اندر سے ہوتا ہے کہ آپ کے برین کے اندر کچھ ایسی کیمیکل چینجز ہو گئی ہیں آپ کا، یا آپ کا برین کا کوئی آرگن پراپرلی فنکشننگ نہیں کر رہا، اور وہ چاہے باہر کوئی بھی حالات ہیں. اب آپ کو کوئی چیلنج ہے یا نہیں ہے، مگر آپ ڈپریسڈ ہیں اور آپ رہتے ہیں، چاہے آپ کو ایک جنت کے ماحول میں بھی بٹھا دیا جائے، آپ کے سارے مسائل بھی دور کر دیے جائے، تو آپ خوش نہیں ہیں. سو وہ وقتی نہیں ہوتا، بلکہ رہتا ہے جب تک کہ آپ کا ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا. تو یہ ایک بنیادی سا فرق ہے ذہنی دباؤ اور ذہنی بیماری کے ہونے میں، کہ ذہنی دباؤ ہمیشہ باہر کی صورتحال یا باہر کے کسی محرک یا اسٹیمولی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور ذہنی بیماری ہمارے اندر کوئی تبدیلی آ جانے سے، ہمارے برین کے اندر کسی کیمیکل کے امبیلنس ہو جانے کی وجہ سے ہوتا ہے. اور وہ وقتی نہیں ہوتا، وہ رہتا ہے، لمبے عرصے رہتا ہے، اس کا ایک ڈیوریشن ہوتا ہے، وہ بیماری ٹو بیماری ویری کرتا ہے. جب تک کہ پیشنٹ اپنا علاج نہیں کروا لیتا، وہ ذہنی بیماری سے باہر نہیں آتا. مگر ذہنی دباؤ کے لیے علاج کی ضرورت نہیں ہوتی، وہی شخص کچھ عرصے کے بعد دوبارہ سے نارمل فیل کرنے لگ جاتا ہے. تو یہ ایک بنیادی سا فرق ہے ذہنی دباؤ ہونے اور ذہنی بیماری ہونے میں. جیسے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ذہنی صحت کا جو کردار ہے ہماری زندگی میں وہ اتنا اہم ہے کہ ہماری زندگی میں جو ڈیسیجن میکنگ ہم کرتے ہیں، فیصلے کرتے ہیں، ہم اپنے موڈ و مزاج کو جو مینیج کرتے ہیں، ہماری زندگی میں آنے والے روزمرہ کے جو چیلنجز ہوتے ہیں، جو پرابلمز ہوتے ہیں، ان کو اوور کم کرنے میں ہماری مینٹل ہیلتھ، ہماری ذہنی صحت ایک اہم کردار ادا کرتی ہے. تو اب ہم جانتے ہیں کہ کس طرح سے اور کون سے اسٹیپس لے کر ہم اپنی ذہنی صحت کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں سر، تو وہ بتائیں گے کہ کون سے اقدامات لیتے ہوئے ہم اپنی ذہنی صحت کو بہتر کر سکتے ہیں. ذہنی صحت کو بہتر رکھنا بہت آسان ہے. اس کے لیے ہم کچھ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر اپنی ذہنی صحت کو بہتر رکھ سکتے ہیں. اور جیسے کہ پازیٹیو سیلف ٹاک، یعنی ہماری جو اپنے ساتھ بات چیت ہوتی ہے، یا جو ہم اپنے اندر جھانکتے ہیں، اور ہم اپنے اندر جھانکتے ہوئے اپنی کوالٹیز پر فوکس کرتے ہیں، ہم اپنی خوبیوں پر فوکس کرتے ہیں، تو اس سے ہم اپنی مدد کرتے ہیں اپنی ذہنی صحت کو بہتر رکھنے میں. مگر کچھ لوگوں کے ساتھ یہ ایک پرابلم ہوتا ہے، یا وہ اسی چیز کو الٹا کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ جب بھی اپنے اندر جھانکتے ہیں تو کریٹیکل آئیز سے جھانکتے ہیں، اور اپنے اندر جھانکتے ہوئے وہ ہمیشہ اپنے اندر موجود کچھ کمی کوتاہی کو ہی دیکھتے رہتے ہیں اور ہائی لائٹ بھی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی ذہنی صحت متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ بیمار شیم میں چلے جاتے ہیں، جو ان کی پھر اوور آل زندگی کو افیکٹ کرتی ہے. سو پازیٹیو سیلف ٹاک کر کے، اپنے اندر جھانک کے اور اپنے اندر جھانکتے ہوئے اپنی ان خوبیوں پر نظر ڈال کر، اپنی ان خوبیوں کو ہائی لائٹ کر کر جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، ہم اپنی ذہنی صحت کو بہتر رکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو ہمیں ذہنی صحت کو بہتر رکھنے میں اچھی مدد مہیا کرتی ہے، وہ نئی جو سکلز سیکھنا ہے، کچھ نئے کام کرنا ہے، کوئی نئی مہارتیں سیکھنا ہے، یا کوئی نیا علم سیکھنا ہے. کیونکہ جب ہم کچھ نیا سیکھتے ہیں تو اس سے ہمارا جو کانفیڈینس ہے، خود اعتمادی ہے، ہماری جو سیلف اسٹیم ہے، وہ بہتر ہوتی ہے. اور تحقیق سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ یہ کام روٹین میں کرتے رہتے ہیں، تو اس سے ان کے اندر جو روزمرہ زندگی کے چیلنجز ہیں، سٹریس ہیں، ان سے فائٹ کرنے کی جو قابلیت ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو برین پلاسٹیسٹی ہے وہ بھی بہتر ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا جو دماغ بنایا ہے وہ کچھ اس طرح سے بنایا ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرے اور جیسے جیسے ہماری عمر زیادہ ہو تو ہمارا دماغ اور اچھا اور نیا سیکھنے کے قابل ہوتا ہے. مگر جو لوگ نیا سیکھتے ہیں اور اچھا سیکھتے ہیں تو ان کی برین پلاسٹیسٹی ہوتی ہے اور ان کا دماغ اور قابل ہوتا ہے. مگر جو لوگ کہتے ہیں کہ بس ہم نے تو سیکھ لیا، اب ہم اور سیکھ کر کیا کریں گے، ہم نے تو جو جاننا تھا جان لیا،
اب ہم اور جان کر کیا کریں گے، تو ان کے ساتھ جو برینز پلاسٹیسٹی کا ایلیمنٹ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور ان کا دماغ پرون ہو جاتا ہے ٹورڈز نیگیٹو، جو کہ مینٹل ہیلتھ کے لیے بہت ڈینجرس ہے. سو آپ کچھ نیا سیکھ کر، کوئی نیا علم حاصل کر کے، اپنے کام کاج کو بہتر کر کے، کچھ نئی امپلیمنٹیشن کر کے اپنی ذہنی صحت کو بہتر رکھ سکتے ہیں. ہر روز کچھ نیا سیکھنا چاہیے. اس کے علاوہ ڈائٹ کا بہت اہم رول ہے کہ ہم اپنی ڈائٹ کو بہتر رکھیں. ہم ایسی خوراک کا استعمال کریں جو ہماری ذہنی صحت اور ہماری دماغی صحت کے لیے ضروری ہے. جب ہم ایسی خوراک کا استعمال کرتے ہیں تو بھی ہم اپنی ذہنی صحت پر اچھا اثر ڈالتے ہیں. جیسے کہ ہم ایسی خوراک کا استعمال کرتے ہیں جو ہماری جسمانی صحت کے لیے ٹھیک ہوتا ہے، تو پھر ہماری جسمانی صحت ٹھیک ہوتی ہے. اور سائنس سے یہ علم ہوتا ہے کہ وہ تمام چیزیں جو ہماری جسمانی صحت کے لیے ٹھیک ہیں وہ ہماری ذہنی صحت کے لیے بھی ٹھیک ہے. یعنی اگر ہم اس معاملے کو پیچیدہ کرنے کی بجائے تھوڑا آسان کر لیں، زیادہ تر لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہماری جسمانی صحت کے لیے کیا مفید ہے کھانے پینے میں، تو وہ تمام چیزیں جو ہماری جسمانی صحت کے لیے مفید ہے کھانے پینے میں، وہ ذہنی صحت کے لیے بھی مفید ہے. پھر ایک بہت بڑا پوائنٹ جو ہماری ذہنی صحت کو ٹھیک رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے وہ ہماری روٹین ہے کہ کیا ہماری روٹین نیچر کے اگینسٹ ہے یا نیچر کی رو میں ہے، اکارڈنگ ٹو نیچر ہے. اگر تو ہماری روٹین اکارڈنگ ٹو نیچر ہے اور ہم اپنی روٹین کو اکارڈنگ ٹو نیچر ہی رکھتے ہیں کہ ہم رات میں سوتے ہیں اور دن میں جاگتے ہیں، کام کاج کرتے ہیں اور اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں، اور جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے تو پھر ہم سونے کی تیاریاں کرنا شروع کر دیتے ہیں اور رات 10-11 بجے تک سو جاتے ہیں، تو اس سے بھی ہماری ذہنی صحت کے اوپر اچھا اثر پڑتا ہے اور ہم اپنی ذہنی صحت کو صحت مند رکھنے میں ایک رول پلے کرتے ہیں جب ہم اپنی روٹین کو نیچر کی رو میں، نیچر کے اکارڈنگلی رکھتے ہیں. اور لاسٹ جو پوائنٹ ہے وہ ایکسرسائز ہے. جب ہم باقاعدگی سے ورزش کرتے ہیں، ورک آؤٹ کرتے ہیں، تو اس سے بھی ہم اپنی ذہنی صحت کو بہتر رکھنے میں ایک کنٹریبیوشن کرتے ہیں. سو یہ کچھ پوائنٹس ہیں: پازیٹیو سیلف ٹاک، کچھ بھی نیا سیکھنا، اپنی ڈائٹ کو سمپل، نیچرل اور صحت مند رکھنا، روٹین کو نیچر کے اکارڈنگلی رکھنا اور ورزش کرنا. یہ کام کاج کر کے ہم اپنی ذہنی صحت کو بہتر رکھ سکتے ہیں. تھینک یو سر.